میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی ابتدا میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے متقین کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب و کامران ہیں، اولئک هم المفلحون۔ پھر اس کے بعد کافروں کا ذکر فرمایا کہ ان الذین کفروا انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر ان کا انجام بتایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کافی آیات میں منافقین کا ذکر فرمایا اور ان کا انجام بھی بتایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو آج میں آپ کے سامنے نفاق اور منافقین کی نشانیاں بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہم بچ جائیں دردناک عذاب سے، منافقت سے بچ جائیں اور صحیح مومن بن جائیں۔ یاد رکھیں، نفاق 2 قسم کا ہے۔ ایک ہے نفاق اکبر، یہ اعتقادی نفاق ہے، اوپر سے مسلمان اندر سے کافر، یہ تو دائرہ اسلام سے خارج۔ دوسری قسم ہے عملی نفاق، اس میں ایمان باقی رہتا ہے لیکن مومن ہو کر بھی منافقت والے کام کرتا ہے۔ تو جو نفاق اصغر والا شخص ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے اللہ اسے معاف فرما دے اس کی اس نفاق کو، اگر وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ منافق کی نشانیاں کون سی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن الیمان کو منافقین کی پوری لسٹ بتائی تھی کہ یہ 300 سے زیادہ لوگ ہیں، یہ منافق۔ حضرت عمر ہمیشہ ان سے پوچھتے رہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون کون سے لوگ، تو وہ کہنے لگے کہ جی یہ میرے اور نبی کے درمیان راز کی بات ہے، میں نہیں بتاؤں۔ تو یہ بڑی اہم بات تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آخر کار جب وہ اقتدار میں آئے، امیر المومنین بنے، تو اس وقت پھر کہنے لگے مجھے بتاؤ کہ منافق کون کون سے لوگ۔ تو انہوں نے وہی جواب دیا۔ پھر آخر میں کہنے لگے کہ صرف اتنا بتا دو کہ میں عمر کا نام تو اس میں نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ عمر کو اللہ کے نبی نے یہ پتہ تھا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور آپ کو جنت کی خوشخبری دنیا میں مل چکی ہے، یہ سب پتہ تھا، اس کے باوجود کتنی فکر، اور ہمارا کیا حال ہے اور ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ آج آپ کے سامنے منافقین کی یہ نشانیاں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے جھوٹ بولنا۔ اللہ فرماتا ہے ان المنافقین لکاذبون، منافق ہوتے ہی جھوٹے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ یہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے لیکن وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور وہ سمجھتے ہیں ہم کچھ شے ہیں، ہمارا کوئی مقام ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، دوسری جگہ بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ یہ سن لیں کہ یہ جھوٹے لوگ۔
दूसरी निशानी मकर व फरेब और धोखा देना। ये भी बात अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाई कि युखादिऊन अल्लाह, मुनाफिक वो होते हैं जो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, वल्लज़ीन आमनू, और ईमान वालों को। लेकिन सुन लें, वमा यख़दाऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, कि ये अपने आप को ही धोखा देते हैं, इन्हें पता ही नहीं, ये अपने आप को ही धोखा देते हैं। तीसरे नंबर पर इस्लाह का नाम लेकर फसाद मचाते हैं। कहते हैं हम इस्लाह करते हैं, लेकिन हकीकत में वो फसाद मचाते हैं। ये बात भी अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमा दी। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, जब इनसे कहा जाए कि ज़मीन में फसाद ना मचाओ, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कहते हैं हम तो भाई इस्लाह करने वाले लोग, हम का फसाद मचाते। सुन लें, अगर आपको ये पता चले कि ये शख्स कहता ये है कि हम इस्लाह करने वाले लोग हैं और वो फसाद मचा रहा है, तो समझ लें कि वो मुनाफिकीन की एक सिफत उसके अंदर, उनके अंदर मौजूद है। इसी तरह अब आप देखते हैं कि जाली पीर, आमिल, नजूमी, जादूगर, ये सब यही कहते हैं कि हम इस्लाह करते हैं और वो फसाद मचाते हैं। कितने घरों को उजाड़ दिया इन लोगों ने, कितनों की, कितनी खवातीन की इज्जत लूटी गई, ये धोखा देते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए, हमें ये जानना चाहिए कि अल्लाह के नबी ये फरमा चुके कि मन अता अर्राफन फसअलहु अन शै, जो भी किसी नजूमी वगैरह के पास जाकर पूछता है, कुछ भी पूछता है, मेरी कितनी शादियां होंगी, मेरा ये क्या होगा, पूछता है, फरमाया लम तुक़बल लहू सलातु अर्बाईन लैला, 40 दिनों की नमाजें उसकी कबूल नहीं की जाएगी। बड़ी सख्त बात है, इसलिए बचना चाहिए इन लोगों से। इसी तरह मुनाफिकीन की एक निशानी ये है कि सहाबा को बुरा भला कहते हैं। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू, जब इनसे कहा जाए कि ईमान लाओ, कालू, कहते हैं अच्छा हम, कालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हाउ, अच्छा हम उन लोगों की तरह ईमान लाएं जैसे कि ये बेवकूफ़ ईमान लाए। सहाबा की तरफ इशारा करके कहते कि अपना घर बार छोड़ दिया, अपने बीवी बच्चों की परवाह नहीं, अपने घर बार कारोबार की कोई परवाह नहीं, ये बेवकूफ़, हम इनकी तरह ईमान लाए, यानी सहाबा को बुरा भला कहते। ये एक सिफत मुनाफिकीन की निशानी ये भी है। इसी तरह 5वें नंबर पर कुफार और यहूद से ताल्लुकात रखते हैं और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते हैं, ये भी मुनाफिकों की निशानी। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि बश्शिरिल मुनाफिकीन बिअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा, इन मुनाफिकों को खुशखबरी सुना दो, तंज़न कहा गया, खुशखबरी सुना दो कि इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। क्यों? इसलिए कि अल्लज़ीना यत्तखिज़ून अल काफ़िरीन औलिया, ये काफिरों को दोस्त बनाते हैं, मिन दूनिल मोमिनीन, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं। अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़त, क्या ये उनके पास इज्जत चाहते हैं? तो ये सुन लें, फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, इज्जत तो सारी अल्लाह के पास। तो ये मुनाफिक कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो ये बात भी जहन में रखें कि मुनाफिक जो होता है वो काफिरों और यहूदियों, दूसरे लोगों से दोस्तियां करता है और मोमिनों के खिलाफ साजिशें करता है। और 6ठे नंबर पर नमाज की तरफ आने में सुस्ती करते हैं और रियाकारी करते हैं, दिखाते हैं कि हम भी नमाज पढ़ने आए। अल्लाह अकबर, ये बात भी अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाई कि इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम, कि ये मुनाफिक अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, हालांकि खुद धोखा में पड़े हुए हैं। वइज़ा कामू इलस्सलात,
ان کا یہ حال ہے کہ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، سستی میں کھڑے ہوتے ہیں، سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں. اچھا ابھی تو پہلی رکعت ہے، چلے جاؤں گا، ہاں جی اتحیات میں مل جائے تو جماعت کا ثواب مل جاتا ہے. یعنی اس طرح کی باتیں کر کے سستی کرتے ہیں جب نماز کے لیے نکلتے ہیں. اور دوسرا وَيُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہیں کہ لوگ دیکھ لیں ہم بھی نماز پڑھنے آئے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ وہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں. جب کبھی یاد آ گیا سبحان اللہ کہہ دیا، بس بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور مومن کی نشانی ہے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، صبح و شام کے اذکار، ہر موقع کے اذکار، رات کو سونے کے اذکار، گھر سے جانے کے نکلنے کے اذکار، واش روم جانے کے نکلنے کے اذکار، ساری دعائیں اذکار مومن کرتا ہے. منافق بہت تھوڑا ذکر کرتا ہے. اسی طرح 7ویں نمبر پر مسجد میں بعد جماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہتے ہیں. یہ بھی منافقین کی نشانی بتائی گئی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ، ہمارے دور میں جو نماز سے پیچھے رہتا تھا اسے منافق سمجھا جاتا تھا. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهَا يُحَاذَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامُ فِي الصَّفِّ. صورتحال یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی شخص چل نہ سکتا، 2 آدمی اسے سہارا دے کر لاتے اور صف میں کھڑا کرتے. یعنی اتنی تکلیف کے باوجود بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آتے. یہ منافق جو ہے بغیر کسی وجہ جماعت سے پیچھے رہتے. یہ ایک نشانی یہ بھی بتائی. اسی طرح منافق جو ہوتا ہے برائی کا حکم دیتا ہے اور نیکی سے روکتا ہے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، منافق مرد ہوں یا عورتیں. یامرون بالمنکر، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں. یعنی یہ ان کا طریقہ ہے منافقین کا. اسی طرح 9ویں نمبر پر مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی بھی تفرقے کی بات بنے اور ان میں لڑائی جھگڑا ہو، اختلاف. یہ بات بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، یہ جو منافق لوگ ہیں انہوں نے مسجد ضرار، تکلیف دینے کے لیے ایمان والوں کو، یہ مسجد بنائی اپنے کفر اور تفرقہ بازی، اپنے کفر کے اظہار کے لیے اور تفرقہ بازی کو عام کرنے کے لیے بین المومنین، مومنوں کے درمیان. انہوں نے منافقین نے مسجد بنائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ آ کر اس کا افتتاح کریں. یہ مسجد قباء کے مقابلے میں وہاں اس علاقے میں قریب مسجد بنائی کہ آپ آ کر افتتاح کریں. اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ آپ آئیں گے، جب دعا کریں گے تو ہماری مسجد کا افتتاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا تو کامیاب ہو جائے گا، اور ہمارا جو پروگرام ہے تفرقہ بازی ڈالنے کا وہ کامیاب ہو جائے گا. لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تبوک کی طرف جا رہا ہوں، واپسی پر دیکھوں گا. اور اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ لوگ اس طرح کے عزائم رکھتے ہیں. چنانچہ آپ واپس آئے تو آپ نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا. یہ ہے منافقوں کا کام کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح حقائق کو مسخ کر کے افواہیں پھیلا کر مسلمانوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں. حضرت عائشہ پر تہمت کا واقعہ اس کی دلیل. اور حتیٰ کہ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت عائشہ کی براءت کا
جو کے لیے آیات اتاری تو یہ مسئلہ حل ہوا، وگرنہ ان لوگوں نے بہت انتشار ڈالا ہوا تھا، اور یہی ان منافقین کا کام۔ اسی طرح 11ویں نمبر پر اللہ کی راہ میں جب کوئی آزمائشیں آتی ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ اسے برداشت کریں، برداشت نہیں کرتے اور پھر دین سے پھر جاتے۔ جب اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں آتی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں علی حرف، ایک کنارے پر ہو کر۔ کیسے کہ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنَّ بِهِ، اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو بڑا مطمئن، ماشاءاللہ یہ بھی مل گیا وہ بھی مل گیا، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ، اور جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ہے تو انقلب علی وجہہ، چہرے پھیر لیتے ہیں، اور خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارے میں چلے جاتے ہیں اور آخرت میں بھی، یعنی دین سے پھر جاتے ہیں جب کوئی مشکل آتی۔ تو یہ منافقوں کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اسی طرح 12ویں نمبر پہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئے تو انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، اچھا ہوا، ان کے ساتھ اچھا ہوا۔ اللہ نے یہ بات بھی بتائی قرآن مجید، ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچے ان کو بڑی تکلیف ہوتی، وَإِن تصبک مصیبۃ، اور اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچے یقولو، تو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے پہلے ہی اپنا بندوبست کر لیا تھا، ہم پہلے ہی الگ ہو گئے تھے۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، منہ پھیرتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا ان کے ساتھ۔ یعنی یوں ان کا معاملہ ہے منافقین کا، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ میں شروع میں بتا چکا کہ یہ باتیں زیادہ تر ان منافقین کی ہیں جو اعتقادی منافق، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج، اور جو مومن ہو کر منافقت والے کام کرتا ہے یہ عملی نفاق ہے، اس سے دائرہ اسلام سے بندہ خارج نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ منافقت والے کام کرنے کی سزا ملے گی، اور اگر اللہ معاف کر دے، یہ توبہ کر لے اللہ معاف کر دے تو یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا اور ان کی صفوں میں دراڑیں ڈالنا، عموماً جنگی جب حالات ہوتے ہیں تو یہ بزدلی دکھا کر دوسروں کو بھی بزدل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور احادیث میں اس کا کافی ذکر آیا۔ اسی طرح ان کا ایک وتیرہ یہ ہے کہ یہ وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں، اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ ان منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے، یعنی اکٹھا جہنم میں ڈالے گا۔ الذین یتربصون بکم، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے لیے ہر وقت منتظر رہتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر اللہ کی طرف تمہیں کوئی فتح مل جائے، قالوا، تو کہتے ہیں أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے نا۔ وَإِن كَانَ، یعنی ہمیں بھی حصہ دو، جو تمہیں فتح ملی ہے، غنیمت کا مال ملا ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ تھے تو ہمیں بھی حصہ دو۔ اور وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کا پلہ بھاری ہو جائے، قالوا، پھر کافروں سے کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم نے حالات بنا کر تم کو ان پر حاوی نہیں کیا؟ تم اگر ان کا پلہ بھاری ہو جائے تو اپنا حصہ اس میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے مومنوں میں حالات بنائے ہیں
जिस वजह से तुम्हारा पल्ला भारी हो गया उन पर, वनमनाहुम वनमनाकुम मिनल मोमिनीन, और हम मोमिनों से तुम्हें बचाते नहीं रहे, लिहाजा हमें अपना दोनों तरफ से अपना हिस्सा लेने की कोशिश करते। ये मुनाफिक यानी वफादारियां तब्दील कर। मुनाफिक वो होता है ना जो वो ऊपर से मुसलमान हो। जब ऊपर से मुसलमान है तो वो काफरों के साथ ये बातें कर रहा है तो अपनी वफादारियां तब्दील कर रहा है। अल्लाह अकबर। आज भी हम देखते हैं बहुत से मुनाफिक बनते हैं लोग और अपनी पार्टियां बदलते हैं और अपने मफाद देखते हैं। कोई मुल्क को कौम की खैर खाई पेश नज़र नहीं होती, सिर्फ अपने मफाद देखने के लिए, अपने मफाद हासिल करने के लिए अपनी वफादारियां आज भी लोग तब्दील कर लेते। ये मुनाफिकों वाला काम है। 15वें नंबर पर शरब लिसानी इनका शेवा है। मीठी मीठी बातें करेंगे, लच्छेदार गुफ्तगू करेंगे, जबान से कुछ दिलों में कुछ, ये शरब लिसानी से अपने आप को मनवाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कुरान मजीद में ये बात भी बयान फरमाई, वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम, अगर आप इन्हें देखें तो इनके जिस्म आपको अच्छा लिबास, अच्छे यानी सेहतमंद, आपको बड़े भले लगते हैं। वही यकूलु, और अगर ये कोई बात करे तस्मा लिकौले, आप इनकी बात पर कान धरते हैं क्योंकि ये बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। बज़ाहिर वो मुअज़्ज़ज़ बनकर चरब लिसानी से अपने आप को मनवाने की कोशिश करते हैं। ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान। अब अहादीस में ये कुछ बयान करदा निशानियां जो हैं वो है आयतुल मुनाफिक सलास, इज़ा हद्दस कज़ब, 3 निशानियां हैं मुनाफिक की। जब बोले तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे। एक जगह 4 अलामतें बताई हैं। इन 3 के अलावा वाइज़ा खासमा फजर, जब झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए तो गाली गलोच पे उतरा, ये भी मुनाफिक की निशानी। तो इस तरह अल्लाह के नबी की एक हदीस सुन लें, अर्बाउन मन कुन्ना फीह, 4 सिफात हैं जिनके अंदर भी हों, काना मुनाफिकन खालिसन, वो खालिस मुनाफिक। वमन कानत फीह खसलत मिनहुन्ना, जिनके अंदर इनमें से कोई एक खसलत हो तो वो सुन ले कि फीह खसलत मिनन निफाक, कि मुनाफिकत की एक निशानी उसके अंदर मौजूद है, हत्ता यदाहा, यहाँ तक कि वो उसे छोड़ न दे। अब वो 4 सुन लें। इज़ा तुमिना खाना, अमानत रखी जाए खयानत करे, व इज़ा हद्दस कज़ब, बोले तो झूठ बोले, व इज़ा आहदा गदर, और वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, व इज़ा खासमा फजर, और जब झगड़ा हो जाए तो गाली गलोच पे उतरा है। अब आखिर में मुनाफिकों का अंजाम अल्लाह तबारक व तआला ने इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, के मुनाफिक फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। आपको पता है तंदूर में जो आग की सबसे ज्यादा गर्माइश सबसे नीचे होती है, तो सबसे निचले दर्जे में ये लोग होंगे। वलन तजिद लहुम नसीरा, आप इनके लिए कोई मददगार नहीं पाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात भी बयान फरमाई कि सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन, हम इन्हें डबल सजा देंगे, हम इन्हें डबल 2 मरतबा सजा देंगे, यानी अजाब में मुब्तला करेंगे, और फिर सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम, फिर बहुत बड़े अजाब की तरफ इनको धकेला जाएगा। तो मेरे भाइयों 2-3 और भी मेरे पास सामने निशानी आयात हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन की सज़ा बताई है। तो बस अब आखिर में हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें जहन्नम से महफूज रखे और मुनाफिकों की जो सिफ़ात हैं उनसे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।